امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی نعمان بن ثابت ہے، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی کنیت کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ شاید آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنیفہ آپ کی کسی بیٹی کا نام ہے، تو ہرگز ایسا نہیں۔ آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی علماء کرام نے کئی وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے 3 وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ ملت حنیفہ والے ہیں، یعنی اس ملت، اس مذہب والے ہیں جو باطل سے جدا ہے، تو آپ کو ملت حنیفہ والا ہونے کی وجہ سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو ابو حنیفہ ملت حنیفہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 وجوہات اور ہیں۔ ایک، آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ حنیفہ جو ہے عربی میں یہ نل کو کہا جاتا ہے، جو ٹوٹی ہوتی ہے، نل ہوتا ہے، اس کو بھی حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو اسی مناسبت سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، تو اب یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نل کی کیا مناسبت ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ آپ ائمہ مجتہدین میں سب سے پہلے ہیں، پہلے امام آپ ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ مائع مستعمل جو ہے اب اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، مائع مستعمل کو وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی اس وقت آپ کے پیروکار تھے، انہوں نے پھر ایک خاص قسم کے برتن بنائے، اور ان برتنوں میں ٹوٹیاں لگائی پانی حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو ہر طرف سے بند کیا تاکہ مائع مستعمل جو ہے ان برتنوں میں داخل نہ ہو۔ تو آپ کے جو پیروکار تھے وہ برتنوں کا استعمال کرتے، ایسے برتن جن میں ٹوٹیاں لگی ہوتی، تو ٹوٹی کیونکہ حنیفہ کو کہا جاتا تھا اور آپ کی وجہ سے ہی وہ ایسے برتن استعمال کر رہے تھے، تو اس مناسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ تو آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، اور اس کے علاوہ ایک وجہ بیان کی گئی کہ آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنیفہ جو ہے یہ عربی زبان میں دوات کو کہا جاتا ہے، انک کو کہا جاتا ہے۔ تو اب مناسبت کیا ہے آپ کو اس وجہ سے ابو حنیفہ کہنے کی؟ تو کہتے ہیں مناسبت یہ ہے کہ آپ کی جو کوفہ کی مسجد تھی، جہاں طلباء کرام آپ سے دین متین پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، فقہ سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو ان کے پاس کثرت سے دواتیں موجود ہوا کرتی، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ بیک وقت 400 دواتیں جو ہیں وہ طلباء کے لیے وقف ہوا کرتی۔ تو جب بھی کوئی مسجد میں آتا تو وہاں دواتوں کا ایک ڈھیر نظر آتا، تو دوات کو عربی میں حنیفہ کہا جاتا تھا، تو اسی مناسبت سے آپ مشہور ہو گئے ابو حنیفہ۔ بہرحال یہ کئی علماء کرام نے وجوہات بیان کی ہیں کہ حنیفہ ٹوٹی کو کہا جاتا ہے، حنیفہ دوات کو کہا جاتا ہے، ان مناسبتوں سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ملت حنیفہ والے ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کہنے کی وجوہات ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ نہیں کہا جاتا، نہ ہی آپ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ تھا۔